اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد الفصل السابع فی ان الامکان اعتبار عقلی وانہ لازم للماہیہ اما انه اعتبار عقلی فلأنه يلحق الماہیۃ المأخوذۃ عقلا مع قطع النظر عن الوجود والعدم۔ مواد ثلاث میں ہماری اس چوتھے مرحلے میں بحث چل رہی ہے، اور اس ساتویں فصل میں امکان کے بارے میں کچھ توضیحات علامہ نے بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ امتناع اور وجوب کے برخلاف امکان ایک محض عقلی فرض ہے، اعتبار عقلی، یعنی ہماری عقل اس مادے کو مواد ثلاث میں سے اس کو فرض کرتی ہے، اعتباریات۔ پہلے بھی کئی بار تذکر ہم دے چکے کہ یہاں فلسفے میں اعتبار کا مطلب اعتماد نہیں ہے اردو والا، یا ہماری سرائکی میں اعتبار کرنے کا ایک معنی ہم اعتماد کرنا لیتے ہیں، یا معتبر یعنی قابل اعتماد نہیں۔ یہاں اعتبار بمعنی کیا ہے؟ فرض۔ عقل ایک چیز کو فرض کر لیتا ہے، وجوب، امکان اور امتناع تینوں کے بارے میں کہہ دیتے کہ اعتبار عقلی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجوب کو بھی تو آپ عقلی طور پہ تعقل کرتے ہیں نا، عقل میں تعقل کرتے ہیں ہم وجوب کا۔ امتناع کا بھی تو ہم عقلی، آپ اس کو ادراک کہتے ہیں، تعقل کرتے ہیں، عقلی ادراک رکھتے ہیں وجوب کا، امکان کا اور امتناع، تینوں کا ہم عقلی ادراک رکھتے ہیں۔ پھر کیوں ایک بیچارے کو اکیلا کر دیا، اپنے درمیان سے نکال لیا، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ امکان اعتبار عقلی ہے؟ تو ظاہر ہے جو وجوب اور امتناع ہے وہ محض اعتبار عقلی نہیں ہے۔ ابھی ہم بتائیں گے، وہ اگرچہ عقلی ادراک ہیں، ایک لحاظ سے عقلی مدرک ہیں وجوب اور امتناع، لیکن وہ عینی حقیقت بھی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف عقل نے فرض کر لیا ہو، وہ عینی حقیقت ہے حقائق عالم میں سے، وجوب اور امتناع۔ رہ گیا امکان، امکان بیچارہ عالم عین میں نہیں ہے، آپ کو عینی حقائق کی دنیا میں، حتیٰ جسے ہم نفس الامر کہتے ہیں، کہ نفس الامر کا معنی ذرا وسیع تر تھا، ہم پڑھ چکے۔ امکان بے ایمانہ کہ عالم عینیات میں امکان آپ کو نفس الامر میں نہیں ملے گا۔ ہاں، چونکہ عقلی اعتبار اور ادراک تو ہے نا، اور عقلی ادراک وجود رکھتا ہے، اس لحاظ سے تو امکان پایا جاتا ہے۔ لیکن امکان کہاں پایا جاتا ہے؟ آپ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں؟ کہاں پایا جاتا ہے امکان؟ صرف عالم عقل میں۔ امکان صرف اور صرف عالم عقل میں پایا جاتا ہے۔ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ مواد ثلاث میں سے درمیانہ جو کہ امکان ہے وہ صرف عالم عقل کی مخلوق ہے، اسے عالم عینیات میں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا۔ ٹھیک ہے جی؟ خوب، آپ کہیں گے آغا یہ ساری کائنات تو ممکنات کی کائنات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امکان کو یہاں نہ ڈھونڈنا۔ ہم کہیں گے یہ ممکنات کی جو کائنات ہے، یہ آپ وجود جب پا لیتے ہیں تو یہ ممکن نہیں رہتے، کیا ہو جاتے ہیں؟ واجب۔ واجب بتائیں، آفرین، واجب بالغیر، کیونکہ علت نے ان کے وجوب کو واجب قرار دے دیا ہے، تو یہ اب یہ واجب بالغیر ہے، واجب ہے، اب امکان ممکن نہیں ہے۔
اور جو ممتنع ہے تو وہ تو ہے ہی نتھنگ، ہے ہی نہیں، جو ہے ہی نہیں تو وہ اس کا نہ ہونا واجب ہے، اس کا امتناع بالغیر ہے، کیونکہ علت عدم العلت اسے کہتی ہے کہ خبردار تم نے جنم نہیں لینا، تم نے وجود میں نہیں آنا، تو ان کا امتناع بھی پایا جاتا ہے۔ وہ امتناع بھی اگر امتناع نہ پایا جاتا، شریک الباری اگر اس کا امتناع نہ ہوتا تو وہ موجود ہو نہ جاتا، امکان تو ہوتا نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شریک امکانی طور پہ وجود پا سکتا تھا، پا سکتا ہے امکانی طور پہ اللہ کا شریک یا اجتماع نقیضین نہیں تھا کوئی پا سکتا نا، تو اس کا امتناع موجود ہے، ٹھیک ہے جی، ایک حقیقت، صرف عقلی اعتبار نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے فرض کر لیا ہے، عقلی ادراک ہمارا یہ کہ اللہ کا شریک نہیں ہے، لیکن عالم امکان میں، عالم عین میں اللہ کا شریک پایا جاتا ہو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا صرف عقلی اعتبار ہو، نہیں، واقعات کی دنیا میں، عالم حقائق اور ہستی میں شریک الباری ممتنع ہے۔ جب وہ ممتنع ہے تو امتناع بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کا وجود واجب الوجود ہے تو وجوب بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہے نا خوب یقیناً ہے، تو کیسا وجود ہے اللہ کا؟ واجب الوجود ہے۔ تو جب واجب الوجود ہے تو وجوب اس کا پایا جاتا ہے، تو واجب الوجود بننا، یہ آپ کا لباس سفید ہے، سفیدی پائی جاتی ہے تو سفید ہے، یا ویسے ہی سفید بن گیا؟ سفیدی پائی جاتی ہے نا۔ ہاں، آپ کا فرض کریں کوٹ سیاہ ہے تو سیاہ کو ہم امتناع کی جگہ رکھ لیتے ہیں، یہ سیاہی پائی جاتی ہے تو کوٹ سیاہ ہے، یا نہیں سیاہی نہیں پائی جاتی اور کوٹ سیاہ ہے؟ آفرین، تو امتناع ہے تو ممتنع ہے، وجوب ہے تو واجب ہے۔ رہ گیا امکان، امکان کہتے ہیں نہیں ملے گا آپ کو، یہ صرف عقلی فرض ہے۔ یہ پہلی بات اس کلیم اس فصل کا یہ ہے، اور دوسرا اس فصل کے کلیم کا یہ ہے کہ امکان ماہیت کا لازم ہے، جیسے تری سیال ہونا پانی کا لازم ہے، حرارت آگ کا لازم ہے۔ آپ ایسی آگ جو گرم نہ ہو نکال سکتے ہیں، وہ بھی جو لازم ذات ہے اس کو ذات سے جدا تو آپ نہیں کر سکتے۔ تو امکان ماہیت کا لازم ہے۔ یہ دو باتیں آج کی فصل کا کلیم ہے۔ آپ کو عالم عین میں امکان نظر نہیں آئے گا۔ کیوں ایسا کہا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ امکان کس پر ملحق ہوتا ہے؟ جیسے سفیدی ابھی ہم نے مثال دی، کس پر ملحق ہوتی تھی؟ لباس پر، سیاہی کوٹ پر مثال کے طور پہ ملحق ہوتی ہے اس سے۔ تو امکان کس پر سوار ہوتا ہے، کس کے ساتھ ملحق ہوتا ہے؟ امکان ماہیت کے ساتھ ملحق ہوتا ہے۔ ماہیت کب؟ ماہیت موجودہ کو، یہ میز اس وقت موجود ہے، جو ماہیت وجود پا چکی ہے اس کو ہم من حیث الوجود، وجود بھی ہماری نظر میں ہو، الماہیت الموجودہ تو ممکن کہہ سکتے ہیں ہم یا واجب؟ المنزدۃ الموجودہ تو ممکنۃ الوجود ہے یا واجبۃ الوجود ہے؟ وجود موجودہ کی قید کے ساتھ۔ الماہیت ہم ایسے کہیں کہ میٹھا حلوہ میٹھا نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں؟ میٹھا حلوہ، یا ایک دفعہ حلوہ ہو سکتے کو پکا لے اس میں میٹھا ڈالنا بھول جائے، وہاں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حلوہ میٹھا نہیں ہے، لیکن میٹھا حلوہ میٹھا نہیں ہے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ موجود میز ممکن ہے، جو میز موجود ہے وجود پا چکی ہے وہ ممکن الوجود ہے یا واجب الوجود ہے؟ واجب الوجود ہے، اگرچہ اس کا وجود کا وجوب غیر کی طرف سے ہے، واجب بذات نہیں ہے، واجب بذات صرف خدا کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ منشیہ اور مرضی پروردگار یہ کہ میں اس وقت ہوں، تو میرا وجود پھر امکانی ہوگا یا وجوبی ہوگا؟ وجوبی ہوگا، کیونکہ میں اپنی علت جو کہ خالق ہے اس کی مرضی و منشا ہے کہ اس وقت یہ جناب ڈاکٹر حسنین صاحب کو موجود ہونا چاہیے، تو میں ممکن الوجود ہوں گا اس وقت، چونکہ واجب الوجود نے میرے وجود کے وجوب کا ارادہ کر لیا تو میں واجب ہوں گا، واجب ہوں گا۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ
آپ جب ماہیت کو کیا کرتے ہیں، قطع النظر عن الوجود والعدم، امکان کہتا ہے کہ میں ماہیت کے گھوڑے پر سوار تو ہوں گا، اس زین پر میں بیٹھوں گا، لیکن کب؟ کہتا ہے پہلے اس سے وجود کو بھی اتار لو اور عدم کو بھی اتار لو۔ ماہیت کی پشت سے، ماہیت کی زین سے جب تک تم وجود اور عدم کو نہیں اتارو گے، میں نہیں سوار ہوں گا، ٹھیک ہے؟ تو امکان کب ماہیت پس کے ساتھ ملک ہوتا ہے؟ جب وہ ما قطع النظر عن الوجود والعدم ہو، ٹھیک ہے؟ والماہیت المأخوذۃ کذالک، آپ کو ایسی کوئی ماہیت ملتی ہے جس میں وجود بھی نہ ہو اور عدم بھی نہ ہو؟ آپ اگر اس کائنات پر نگاہ دوڑائیں یا تو اپنے عالم ذہن پر نظر دوڑائیں، جتنی ماہیت اس وقت موجود ہیں وہ تو ہیں موجود، ان کی پشت پر تو وجود سوار ہو گیا، امکان بیٹھے گا؟ سیٹ ہی ایک ہی ہے۔ تو یہ ماہیت موجودہ تو ہے ہی موجود، ان سے تو وجود اتر ہی نہیں رہا، تو عدم کہاں ہے؟ امکان کب آئے گا؟ نہیں آئے گا نا۔ اور جو ماہیت ہیں ہی معدوم، ان کی پشت پر عدم سوار ہے، ان کی پیٹھ پر بھی امکان سوار نہیں ہوگا۔ تو وہ ماہیت جو نہ موجود ہو نہ معدوم ہو، وہ آپ کو کہاں ملے گی؟ وہ صرف آپ عقل میں فرض کر سکتے ہیں۔ تو جو چیز ہے ہی عقل میں، اگر اس پر امکان اس سے رائڈ لینا چاہے تو عقل امکان کہاں سوار ہوگا؟ امکان کو کہیں گے دیکھو اگر تم نے کسی ماہیت کی پشت پر سوار ہونا ہے تو یہاں تو ہم تمہیں وہ پیش نہیں کر سکتے، چلے جاؤ عقل کے پاس، عقلی اعتبار میں ایسی ماہیت رہتی ہے۔ وہ ماہیت جو تمہیں سواری دے سکتی ہے نا، پشت پیش کر سکتی ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ عقلی فرض ہم کر لیتے ہیں، عالم فرض میں ایسی ماہیت ہم لے سکتے ہیں جو نہ موجود ہو نہ معدوم ہو، جاؤ اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤ۔ تو چونکہ سواری عالم اعتبار میں ہے، فرضی ہے، سوار بھی کیا ہے؟ فرضی ہے، لہذا امکان کیا ہو گیا؟ فرض عقلی، اعتبار عقلی، یہ پہلی بات۔ اچھا، اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ بھلا یہ تو پھر تھوڑا سا وہ نہیں ہو گیا کہ ماہیت کو اگر ہم دیکھیں بحسب نفس الامر، نفس الامری حقائق میں اگر ہم دیکھیں تو ماہیت یا موجود ہوگی یا معدوم ہوگی، جبکہ عقلی اعتبار میں ماہیت نہ موجود نہ معدوم بلکہ ممکن۔ تو ان میں کوئی کنٹراڈکشن تو نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ان میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، یہ عقلی اعتبار بحسب نفس الامر ماہیت کے موجود ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں رکھتا۔ کیوں؟ دیکھیں عقلی اعتبار قلیل المعونہ ہوتا ہے، یہ میز بالفرض اس وقت اس کا جو ہے نا حجم وہ 1 میٹر فرض کریں اس کی طولائی اور ½ میٹر اس کی چوڑائی ہے، تو میں اسی میز کو فرض کر لیتا ہوں کہ اس کی 2 میٹر چوڑائی اور 4 میٹر لمبائی ہو۔ فرض کرنے میں تو عینی حقیقت پہ کوئی حرف نہیں آتا، لہٰذا عقلی اعتبار کا کنٹراڈکشن نہیں ہے نفس الامری حقائق کے ساتھ، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اور اس کا لازمہ پھر کیا ہے؟ لازمہ اس کا بتاتے ہیں کہ پس عقلی اعتبار کے اس طرف بھی ماہیت کیا ہوگی؟ یا موجود ہوگی تو واجب الوجود، جب موجود ہوگی ماہیت موجودہ واجب الوجود، عقلی اعتبار کے بعد بھی واجب الوجود، اگر معدوم ہوگی تو ممتنع الوجود، اور عقلی اعتبار کے اس پار بھی ممتنع الوجود۔ تو ماہیت نفس الامر میں اس طرح سے ہوگی، عالم اعتبار میں کیا ہوگی؟ ممکن ہوگی۔ یہ پہلی بات۔ کلیم کا دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ کہ ماہیت جو ہے، امکان جو ہے وہ ماہیت کا لازمہ ہے، امکان ماہیت کا لازم ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم ماہیت کو من حیث ہیا، یعنی صرف اگر ہم ماہیت ہی کو، انسان کو تمام محمولات سے کٹ کر، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں الانسان موجود، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں الانسان عالم، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں شریک الباری، ممتنع، فلاں فلاں، آپ تمام ان کو جو محمولات امکانیہ نا ان سے کٹ کر
ما قطع نظر عن کل ما سوا. اگر آپ ماہیت کو دیکھیں تو نہ آپ کو اس میں وجود کا ہونا ضروری نظر آتا ہے نہ عدم کا. انسان کی ماہیت حیوان ناطق کے طور پر خود ماہیت پر جب آپ کنسنٹریٹ کرتے ہیں عقلی طور پر تو اس کا موجود ہونا بھی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، معدوم ہونا بھی آپ کے لیے ضروری نہیں. اب امکان کیا ہے؟ امکان کی ہم تعریف کیا کرتے تھے؟ سلب الضرورت عن الطرفین، یعنی نہ وجود ضروری ہو نہ عدم ضروری ہو. تو پس ماہیت من حیث ہی ہوتی کیا ہے؟ وہی جس سے آپ دونوں ضرورتیں کیا کر لیں؟ سلب کر لیں. دونوں ضرورتیں آپ اس سے سلب کر لیں تو بنابراً ماہیت کے ساتھ ہمیشہ امکان ہے. خوب یہ بات کچھ مزید عبارت میں یہ بات واضح ہو جائے گی. عبارت کی طرف آتے ہیں. الفصل السابع فی ان الامکان اعتبار عقلی. 7ویں فصل کس مطلب کے بیان میں ہے؟ وہ مطلب یہ ہے کہ امکان ایک عقلی اعتبار اور عقلی فرض ہے. عقل کو اللہ نے کوئی ایسی طاقت دی ہے کہ یہ اپنی ضروریات نپٹانے کے لیے بہت سے ادراکات بنا لیتی ہے، خود بنا لیتی ہے بہت سی مخلوقات. ایک عقلی اعتبار ہے، ایک گویا عقل کی مخلوق ہے اور بس. وَأَنَّهُ لازم للماہیہ، اور یہ کہ یہ امکان ماہیت کا لازمہ ہے. جیسے حرارت آگ کا لازمہ ہے اور جیسے پانی کا لازمت تر ہونا ہے. آپ نہیں فرض کر سکتے ایسا پانی جو تر نہ ہو، یا تری کے بغیر پانی کو فرض نہیں کر سکتے، حرارت کے بغیر آگ کو فرض نہیں کر سکتے، امکان کے بغیر ماہیت کو فرض نہیں کر سکتے. وَأَنَّهُ لازم للماہیہ، البتہ ماہیہ من حیث ہی. خوب جی. اما انہ اعتبار عقلی، رہ گئی یہ بات کہ امکان عقلی اعتبار ہے، پہلا دعوے کا کلیم کا پہلا حصہ. فَلِأَنَّهُ يَلْحَقُ الْمَاہِیَّةَ، کیونکہ امکان ملحق ہوتا ہے، سوار ہوتا ہے کس کی پیٹھ پر؟ الماہیت الماخوذۃ عقلا مع قطع النظر عن الوجود والعدم. یہ اس ماہیت پر ملحق ہوتا ہے جس کو کیسے اخذ کیا گیا ہو؟ عقلاً، جسے مع قطع النظر عن الوجود والعدم لیا گیا ہو. عقلی طور پر آپ نے نہ اس کے ساتھ وجود کو لیا ہو نہ آپ نے عدم کو لیا ہو. اس ماہیت پر یہ سوار ہوتا ہے، اس کے ساتھ ملحق ہوتا ہے. والماہیت الماخوذۃ کذالک، اور وہ ماہیت جو اس طرح اخذ کی گئی ہو کہ ما قطع النظر عن الوجود والعدم ہو، ایسی ماہیت اعتباریت بلا ریب، وہ ماہیت خود بلا شک کیا ہے؟ وہ ماہیت بھی اعتباری ہے. جب ماہیت اعتباری ہو گئی تو فما یلحق بہا، اس ماہیت کے ساتھ جو ملحق ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بہذل اعتبار، اس لحاظ سے. تو کذالک، وہ بھی ایسا ہوگا بلا ریب، یعنی وہ بھی اعتباری ہوگا بلا شک. یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو عقلی اعتبار ہے، یہ ہمارا ماہیت کو ممکن وہ کیا کرنا؟ فرض کرنا. نفس الامر میں تو ماہیت یا موجود ہوتی ہے معدوم ہوتی ہے. تو کیا یہ ہمارا تیسری شک عقلی اعتبار اس نفس الامری حقیقت کے ساتھ تضاد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ کہتے ہیں نہیں. وَهَذَا الْاعْتِبَارُ الْعَقْلِي لَا يُنَافِي کونہا، یہ منافات نہیں رکھتا. کونہا یعنی کون الماہیت بحسب نفس الامر اما موجودتاً او معدومہ، کہ ماہیت نفس الامر میں کیا ہو، یا موجود ہو یا معدوم. اس کے ساتھ اس کا کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. وَلَازِمُ كَوْنُهَا، اس کا لازمہ یہ کہ ماہیت کیا ہو؟ محفوفہ، وہ گھری ہوئی ہو، گھیرے میں ہو. کس چیز کے؟ محفوفۃ بوجوبین، دو وجوب، ایک امکان کے فرض سے پہلے وجوب، ایک امکان کے فرض کے بعد کا وجوب. او امتناعین، یا ماہیت محفوف ہو، گھری ہو کس میں؟ دو امتناع میں. یہ کون سی ماہیت ہوگی؟ جو ممتنع ہے، جو نفس الامر میں ممتنع ہے. خوب، یہ ہماری اس فصل کے کلیم کا پہلا حصہ جو ہے وہ یہاں پہ بیان ہو گیا. دوسرا حصہ ٹائٹل کا کیا تھا؟ انہ لازم للماہیہ، کہ امکان ماہیت کا لازم ہے، ماہیت کو امکان کبھی نہیں چھوڑتا. کیا مطلب؟
وہاں مکون و لازم للماہیہ، ماہیت کا لازمہ یہ کیسے ہے؟ فَلِأَنَّا إِذَا تَصَوَّرْنَا الْمَاہِیَّةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ، ماہیت کو جب بھی اب من حیث ہی دیکھیں گے، من حیث ہی کا مطلب یہ ہے، توجہ، ایک دفعہ ہم ماہیت کو دیکھتے ہیں من حیث القیاس الی العلہ، ماہیت انسان کو ہم دیکھتے ہیں اس لحاظ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا ہے کہ یہ وجود پائے، تو آپ انسان کو من حیث ہی آپ نہیں دیکھ رہے، بلکہ ماہیت کو من حیث القیاس الی واجب تعالیٰ الی مشیت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ نہیں، یا ایک مشیت ایک چیز ایسی ہے جس کی علت موجود نہیں ہے، یہاں وہ حرارت نہیں ہے جو آگ کا لازم ہے، کیونکہ آگ نہیں ہے، ممتنع ہے، عدم العلت کی وجہ سے یہاں عدم الحرارہ واجب ہے، تو اس قیاس کی تو صورت آگ کی طرف نہیں، صرف خود حرارت کو من حیث ہی دیکھنا ہے، انسان کو من حیث ہی دیکھنا ہے، کہ ایسے جب آپ فَلِأَنَّا، کیونکہ جب ہم اذا تصورنا الماہیت من حیث ہی، جب ہم ماہیت من حیث ہی تصور کرتے ہیں، مع قطع النظر عن کل ما سواها، تمام باقی چیزوں سے قطع نظر جب ماہیت کو دیکھتے ہیں تو لم نجد معها ضرورت وجود او عدم، ماہیت کے ساتھ ہمیں نہ تو وجود کی ضرورت نظر آتی ہے نہ عدم کی ضرورت نظر آتی ہے، تو دونوں ضرورتیں جب سلب کر لیں تو سلب الضرورتین از ایکول ٹو امکان، تو ماہیت اس مطلب ہے کہ ماہیت کو جب بھی من حیث ہو یا آپ فرض کریں گے امکان اس کے ساتھ ہوگا، امکان اس سے جدا نہیں ہوگا، وَلَيْسَ الْإِمْكَانُ، دوسری طرف امکان کیا ہے؟ امکان کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں وَلَيْسَ الْإِمْكَانُ إِلَّا سَلْبُ الضَّرُورَتَيْن، امکان بھی تو یہی تھا کہ ضرورت وجود اور عدم کو سلب کر لیں، تو بنابراً ماہیت کیا بچ جائے گی؟ فَهِيَ بِذَاتِهَا مُمْكِنَةٌ، ماہیت اپنی ذات میں من حیث ہی ممکنہ بچ جائے گی، لہذا امکان اس کا کیا ہوگا؟ لازمہ ہوگا، جیسے تری پانی کا لازمہ ہے، وَأَصْلُ الْإِمْكَانِ وَإِنْ كَانَ هَذَا سَلْبًا، یہاں ایک داخل مقدر جس کو ہم اپنی طلب کی اصطلاح میں کہتے ہیں نا، ہماری جتنی فنی کتابیں ہیں نا، ٹیکسٹ بکس دینی، وہ بڑی ایک لحاظ سے ایجاز کے ساتھ اختصار کے ساتھ لکھی گئی ہیں اور لکھی جاتی ہیں، صرف اسٹڈی کی کتابیں نہیں ہوتی، ان میں آپ کو ہم جب کافیہ ابن حاجب پڑھتے تھے تو وہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے، خدا غری کی رحمت کرے، کہ کافیے میں ہر لفظ کے نیچے شعر چھپا ہوا ہے، آپ جنگل میں جا رہے ہوتے ہیں، آپ کو یہ خطرہ ہونا چاہیے تھا کہیں ادھر کچھار میں شعر نہ چھپا ہوا ہو، ہر لفظ کے نیچے ایک سوال ہے اور اس کا جواب ہے وہ، تو یہاں ایسی بات جہاں جواب مؤلف دے رہا ہوتا ہے نا کسی چھپے ہوئے سوال کا، تو کہتے ہیں کہ یہ دفع دخل مقدر ہے، دخل کہتے ہیں اعتراض کو، دخل کہتے ہیں اشکال کو، اچھا جی، مؤلف بعض اوقات ایک امکانی اشکال کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اشکال کو بیان نہیں کرتا یا کرنا نہیں چاہتا، یا اس کے پاس جو ہے نا وقت نہیں ہے، یا متن اتنا وہ پھیلا نہیں سکتا، یا کتاب ایسی لکھ رہا ہے کہ وہاں استاد کی بھی طالب علم کو ضرورت ہو، صرف اسٹڈی کی کتاب نہیں لکھ رہا، تو وہاں اعتراض استاد نے بیان کرنا ہوتا ہے، متن میں بیان نہیں کرتا، متن صرف آ کے جواب دیتا ہے، تو اس جواب کو کہتے ہیں ھذا دفع دخل مقدر، یہ عبارت کیا ہے؟ ایک چھپے ہوئے اشکال کا جواب ہے، یہاں بھی عبارت ایک چھپے ہوئے اشکال کا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی آپ نے کیا فرمایا، فاہیا بذاتہا ممکنہ، فاہیا کی جگہ آپ ماہیت رکھ دیں، ضمیر کا مرجع رکھ دیں، جملہ کیا ہو جائے گا؟ الماہیت بذاتہا ممکنۃ، الماہیت بذاتہا ممکنۃ۔ میں آپ سے ایک ترکیب پوچھتا ہوں، رأیت انسانا عالما، رأیت انسانا عالما، عالم ترکیب میں کیا ہے؟ رأیت فعل فاعل ہے نا، ٹھیک ہے بیٹا، اس لحاظ سے، لیکن آپ پہلے مفعول خالی عالمن نہیں ہے، انسان عالمن مفعول ہے، عالمن صفت ہے، عالمن صفت ہے کس کی؟ انسان کی۔ اچھا، علم نہ ہو
تو انسان کی صفت ہوگا علم اگر وجود نہ رکھتا ہو. صفت کو وجودی امر ہونا چاہیے یا سلبی؟ وجودی امر ہونا چاہیے نا. موصوف موجود ہے تو اس کی صفت کیا بنے گی؟ اگرچہ سلبی صفات ہم ایک لحاظ سے بولتے ہیں وہ مجاز ہوتا ہے، جو نہیں ہے وہ صفت کہاں سے آئے؟ صفت کو وجودی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا فاہیہ بذاتہ ممکنہ، آپ گویا کہہ رہے ہیں کہ الماہیۃ ممکنۃ. اچھا، اگرچہ اس جملے کی ظاہری ساخت خبریہ والی ہے، جب آپ کہتے ہیں نا پہلے جب میں نے کہا کہ الانسان عالم، اس کی ظاہری شیپ جملے کی کیا ہے؟ جملہ خبریہ ہے. لیکن خبر میں بھی آپ ایک مبتدا کے لیے خبر دے رہے ہوتے ہیں، وہ خبر حقیقت میں کیا ہوتی ہے؟ وصف ہوتی ہے. مبتدا کی خبر اس کی وصف ہوتی ہے. اچھا، تو آپ نے کہا کہ ماہیت ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ ممکن ہوتی ہے. جیسے آپ نے کہا پانی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ تر ہوتا ہے. تر ہونا پانی کی کیا ہے؟ صفت. اگر تری نہ پائی جاتی ہو، سلبی معنی ہو، تو پانی کی صفت بنے گا؟ نہیں بنے گا. صفت نہیں بنے گی نا. تو یہاں سوال، آپ نے کہا کہ امکان از ایکول ٹو سلب الضرورتین، ضرورت وجود کو بھی سلب کرنا، ضرورت عدم کو بھی سلب کرنا. نفی تو صفت نہیں ہوتی. جو چیز دو نفیوں کے برابر ہے وہ کیسے صفت بن گئی؟ ایک چیز جو منفی ہے، جو مسلوب ہے، جو سلب ہے. ہاں، اب اگر کہیں کہ الماء لیس بجامد، پانی خشک نہیں ہے، تو خشک نہ ہونا پانی کی صفت ہم کہہ سکتے ہیں، مجازن ہو سکتا ہے، تسامحاً کہیں، لیکن صفت امر وجودی ہوتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تری پانی کی صفت ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہاؤ پانی کی صفت ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ خشک نہ ہونا پانی کی صفت ہے، مگر مجازن. تو جو چیز امکان چونکہ سلب ضرورتین کے مساوی ہے، تو گویا آپ نے کہا کہ دو سلب ماہیت کی صفت ہے. تو آپ نے سلبی صفات سے سلب سے کیسے متصف کر لیا ماہیت کو؟ عقلی طور پر ہم یہ فلسفہ مذاق نہیں، یہاں مجاز نہیں چلے گا. دوسرے لفظ یہاں آپ سلب کو وجود نہ کہیں، آپ گویا سلب کو وجود کہہ رہے ہیں. آپ جو چیز نہیں ہے اس کو ماہیت کی کیا کر رہے ہیں؟ صفت بنا رہے ہیں. تو اس کا جواب ہے یہ بعد والا جملہ، وَأَصْلُ الْإِمْكَانِ وَإِنْ كَانَ هَذَيْنِ السَّلْبَيْنِ. فرماتے ہیں امکان، اگرچہ ابھی اوپر ہم نے بتایا امکان کیا ہوتا ہے، وَلَيْسَ الْإِمْكَانُ إِلَّا سَلْبُ الضَّرُورَتَيْنِ، تو سلبی ہے نا، امکان ایک سلبی معنی ہے. اگرچہ امکان یہ دونوں سلب کے مساوی ہے، ایک سلبی معنی ہے، لیکن عقل کیا کرتا ہے؟ عقل بھی عجیب ہے، اس کے پاس طاقت ہے. یہ اس سلبی معنی کو اثباتی معنی میں پہلے کنورٹ کرتا ہے، پھر اس اثبات کو صفت بنا دیتا ہے ماہیت کی. سلب الضرورتین لیکن العقل یضع، لیکن عقل کیا کرتا ہے؟ لازم ھذا السلبین، عقل اسی سلب کو ماہیت کی وصف نہیں بناتا. ان دو سلبین کا ایک لازمہ ہے، وہ کیا ہے کہ کون الماہیت فی حد الاستواء. دیکھیں، اگر ماہیت نہ موجود ہو، نہ معدوم ہو، تو کہاں ہوگی؟ فی حد الاستواء ہوگی نا. ماہیت ایک مساوی حد میں ہوگی، جس کی نسبت عدم اور وجود دونوں کی طرف برابر ہوگی. یہ مساوی حد میں ہونا اثباتی بات ہے، سلبی بات نہیں ہے. جب اثباتی بات ہوگی تو ماہیت کی کیا بن سکتی ہے؟ صفت بن سکتی ہے. لہٰذا یہ کہتے ہیں لیکن العقل یضع لازم ھذین السلبین، لیکن عقل کیا کرتا ہے؟ ان دونوں سلبین کے لازم کو رکھ دیتا ہے. یہاں یضع وضع، یضع بمعنی رکھنا ہے، وہ وضع نہیں ہے جو آپ لغت میں پڑھتے ہیں. عقل رکھ دیتا ہے ان دونوں سلبین کے لازم کو. وہ ہے کیا وہ لازم؟ وَهُوَ اسْتِوَاءُ النِّسْبَةِ، وہ نسبت کا، وجود اور عدم کی طرف نسبت کا مساوی ہونا تھا. عقل ان دونوں کو کیا کرتا ہے؟ مکانہما مفعول فی ظرف یضع لازم ھذین السلبین، ان دو سلبین کے لازم کو عقل کہاں رکھتا ہے؟ مکانہما، خود سلبین کی جگہ، سلبین کی جگہ ان کے لازم کو رکھ دیتا ہے. سلبین منفی سلبی معنی تھے، ان کا لازمہ اثباتی معنی ہے.
فیعود الامکان مانن ثبوتیہ، خود امکان کیا بن جاتا ہے؟ اپنے لازم کی وجہ سے کیا بن جاتا ہے؟ ثبوتی معنی بن جاتا ہے۔ جب ثبوتی معنی بن گیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الماہیت ممکنہ، تو آپ ماہیت کس کو؟ ممکنہ کو، ثبوتی معنی کو وصف بنا سکتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مَجْمُوعُ السَّلْبَيْنِ مَنْفِيًّا، اگرچہ دونوں سلب الوجود اور سلب العدم، سلب الامتناع، دونوں منفی معنی تھے، لیکن اس کا لازمہ ایک اثباتی معنی ہے۔ دراصل یہ بحث آپ اگر جائیں گے نا اصول فلسفہ اور بشریالزم جب پڑھیں گے علامہ طباطبائی کی، تو وہاں پر ایک بحث ہے کہ ادراکات اعتباری عقلی، ہماری عقل بہت سارے فرضی اعتبارات بناتی ہے، ایسے ایسے معنی بناتی ہے جو نفس الامر میں نہیں پائے جاتے، تو اس کا میکنزم کیا ہے، بناتی کیا ہے، اس یہ بحث ریلیٹڈ ہے وہاں سے۔ خیر اب جہاں ظاہر ساری بحث میں ہم نہ جا سکتے ہیں، نہ ہمارا اس وقت احاطہ ہے، تو بس اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی دیوانہ سرپھرا اٹھ کے ہم سے کہے کہ وہ معنی جو ہے سلبی آپ کہتے ہیں وہ ماہیت کا لازمہ ہے، لازمہ تو وجودی ہوتا ہے، ثبوتی ہوتا ہے۔ آپ کے پانی کا لازمہ تری ہے، تری ثبوتی امر ہے یا سلبی؟ ثبوتی امر ہے۔ کوئی اگر ہم پر یہ اعتراض کرنا چاہے کہ امکان تو مساوی تھا سلب ضرورتین کے، آپ نے اس کو لازمہ کیسے بنایا؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے سلب ضرورتین کو نہیں، حد الاستواء کو، الاستواء کو لازمہ بنایا ہے۔ آپ ہمیں نہیں کہہ سکتے کہ استواء کیا ہے، سلبی معنی ہے، بلکہ استواء ثبوتی معنی ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد و علیہ وسلم علیہ السلام۔